اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس سوم آج آپ لوگوں کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ حمد کے متعلق ابھی ہم پڑھ رہے تھے، تو نگار اردو آپ لوگوں کا جو آج لیکچر ہے وہ اردو کا ہے۔ ہمارے 3 سوال ورک بک کے مکمل ہو چکے تھے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے آپ لوگوں کا اپنی پسند کے پھلوں اور پھولوں کے نام لکھیں۔ جو آپ لوگوں کی پسند ہے پھلوں کے نام بھی لکھیں اور پھولوں کے نام لکھیں۔ کوئی سے 5 پھلوں کے نام لکھ رہے ہیں اور 5 ہی پھولوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پر پھل لکھا ہے جو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آم، انگور، کیلا، مالٹا، امرود، سیب، اور بھی بہت زیادہ ہیں جو آپ کو پسند ہیں۔ آپ 5 پھلوں کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے پھولوں کے نام بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر پھولوں کے نام میں نے لکھے ہیں: یاسمین، نرگس، گلاب، موتیا، گل لالہ، آگے ہے گل سنبل۔ یہ 5 پھولوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھلوں کے نام الگ لکھنے ہیں اور پھولوں کے نام الگ لکھنے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، یہ مختلف الفاظ آگے پیچھے کر کے مصرے کے مثال کے طور پر یہاں آپ لوگوں کا یہ سوال نمبر جو 5 ہے لکھا ہوا ہے: مندرجہ ذیل الفاظ کو ترتیب دے کر درست مصرے بنائیں۔ یعنی کہ لفظ آگے پیچھے لکھے ہوں گے، ان کو درست کر کے مصرع مکمل بنانا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو لفظ لکھا ہوا ہے: شے ایک پہ ہر خدا میرے نظر کی ہے، تو یہاں پر اس کا جو درست جملہ بنے گا وہ یہ ہے: ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے۔ ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے۔ دوسرا جو درست مصرع بنے گا وہ یہ ہوگا: وہ سب کچھ برا اور بلا دیکھتا ہے۔ وہ سب کچھ برا اور بلا دیکھتا ہے۔ آخری جو آپ لوگوں کا یہ مصرع بنانا ہے: خدا دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا سوال نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہوا اور 5 بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں ان کے قواعد کی طرف، جو آپ لوگوں کا یہاں پر اس کتاب کے اندر کلمہ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور محمل کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار نوٹ کر لیں، کلمہ کی تعریف اوپر لکھی ہوئی ہے کہ جس کے کچھ معنی ہوں، جس کے کچھ معنی ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا معنی ہے۔ یہ بورڈ ہے، بورڈ کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ پینسل ہے، پینسل سمجھ آ رہی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کتاب کے بجائے میں کہ شتاب لے آؤ، شتاب کا معنی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہاں پر میں نے الگ الگ دونوں کو لکھا ہے، کلمہ اور محمل۔ یعنی کہ پہلے آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے، کلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی ہو، جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ بھئی اگر مثال کے طور پر ایک موبائل ہے، موبائل کو سمجھ آ رہی ہے کہ موبائل ہے۔ اگر میں کہوں کہ بھئی شبیل لے آؤ، شبیل کا معنی نہیں ہے۔ موبائل کا معنی ہوگا، جو موبائل ہوگا وہ کلمہ ہوگا، اس طرح جو شبیل ہوگا وہ محمل ہوگا۔ اس طرح میں نے کچھ الفاظ یہاں پر جو آپ کی بک پر دیے گئے ہیں وہ میں نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے کھانا اور وانا، دونوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو کھانا ہوگا یہ کلمہ ہوگا اور جو وانا ہوگا یہ محمل ہوگا۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کھانا کا معنی ہے، وانا کا معنی نہیں ہے۔ جس کا معنی ہوگا وہ کلمہ ہوگا، جس کا معنی نہیں ہوگا وہ محمل ہوگا۔ اس طرح آگے دوسرا جو لفظ ہے ٹال مٹول لکھا ہوا ہے، ٹال مٹول۔ اس طرح جو ٹال لفظ ہوگا وہ کلمہ ہوگا، جو مٹول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محمل ہوگا۔ اس طرح شور شرابہ لکھا ہوا ہے، شور اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کلمہ ہوگا، جو شرابہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محمل ہوگا۔ آگے ہے گپ شپ، گپ کا معنی سمجھ آ رہا ہے، یہ کلمہ ہوگا، جو شپ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محمل ہوگا۔ آگے ہے کام وام، کام اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کلمہ ہوگا اور جو وام ہوگا یہ محمل ہوگا۔ آج آپ لوگوں کا یہ جو لیکچر نمبر 4 ہے کمپلیٹ ہوا۔ آپ لوگوں کی یہ جو حمد ہے وہ بھی آج مکمل ہوئی، ورک بک بھی آپ لوگوں کا مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو مشق تھی وہ بھی مکمل ہوئی۔ ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی رکھنا ہے اور لکھنا بھی ہے، ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ اپنی ہوم ورک کاپیوں پر لکھنا بھی ہے۔ یہی آج آپ لوگوں کا سبق ہے۔ السلام علیکم۔